بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ایک ٹاپک کے بارے میں جنرل ڈسکشن کیا تھا کہ مضارع کے اندر تاکید پیدا کرنا، اور وہ تاکید پیدا ہوتی ہے نون سے، نون کے ذریعے سے۔ تو کل میں نے تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا، آج دوبارہ اس چیز کو شروع کرتے ہیں۔ تو مضارع کے اندر یہ تاکید پیدا ہوگی، اور آپ کو اگر قرآن کے اندر اس طرح کا اگر کوئی ورڈ دکھے تو اس پہ آپ غور و فکر کر سکتے ہیں کہ وہ آخر اس میں تاکید لگائی ہوئی ہے، اس لیے وہ ایسا ہے۔ تو یہ مضارع میں تاکید جو ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو مضارع کے اندر نون، جس کو ہم بولیں گے نون خفیفہ، اور دوسرا نون ثقیلہ۔ تو یہ جب دو استعمال ہوں گی تو تاکید پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بھئی ہم بات کریں گے مضارع کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے نون خفیفہ کی۔ تو جو اگلے پیج سے یہاں لکھ دیتا ہوں آپ کو کہ جہاں پہ نون ساکن آپ کو نظر آئے وہ اصل میں نون خفیفہ، یعنی کسی مضارع کے پیچھے آپ کو اگر ساکن نظر آئے تو وہ نون خفیفہ ہوگا، اور کسی مضارع کے پیچھے آپ کو اگر نون میں تشدید نظر آئے تو وہ ہوگا اصل میں نون ثقیلہ۔ ٹھیک ہے، کلیئر؟ اب جو میں نے کل بات لکھائی تھی دوبارہ لکھا دیتا ہوں کہ یہ جو مضارع کے اندر یہ جو تاکید پیدا کرنا ہے ہمارا، یہ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ، اس کے اندر یہ جو خفیفہ ہے یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ استعمال بھی ہوگا تو عربی گرامر کے اندر آپ کو، قرآن کے اندر آپ کو دو ایگزامپل ملیں گے، وہ دونوں میں آپ کو کرا دوں گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نون خفیفہ کی۔ تو نون خفیفہ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ ہلکا، ہلکی، اگر مطلب ہلکے طریقے سے ایک تاکید پیدا ہو رہی ہے۔ تو 5 گروپ کل ہم نے بنا کے دیکھے تھے کہ ایک تو گروپ ہے ہمارے سامنے یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو والا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے۔ تو سب سے پہلا گروپ کون سا ہمارے پاس؟ گروپ نمبر 1 یفعلو والا، یفعلو، تفعلو، تفعلو اور افعلو، نفعلو۔ تو ایک تفعلو ہٹا دیتا ہوں اور افعلو، نفعلو لکھ دیتا ہوں۔ دوسرا نمبر، دوسری جو گردان یعنی دوسرا جو گروپ ہے وہ ہے یفعلانی، تفعلانی والا۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی، تو ہم اس کو زیادہ کچھ بھی نہ لکھ کے صرف یفعلانی اور تفعلانی بس اتنا لکھ دیتے ہیں۔ تیسرا گروپ ہے ہمارے سامنے، وہ ہے اونا کی ساؤنڈ والا، یفعلونا اور تفعلونا والا، یفعلونا اور تفعلونا۔ ٹھیک ہے، چوتھا گروپ ہے ہمارے پاس، وہ ہے یفعلنا، تفعلنا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر بھی کوئی چینج نہیں آتا، یفعلنا اور تفعلنا۔ پانچواں گروپ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے تفعلینا۔ تو اسی سیکوینس سے چلتے آ رہے ہیں جس سے ہم نے
गिरदाने की है, यफअलु तफअलु तफअलु अफअलु नफअलु, यफअलानी तफअलानी तफअलानी तफअलानी, यफअलुना यफअलना तफअलुना तफअलना। तो यफअलुना यफअलना तफअलुना तफअलना, तो इस सीक्वेंस में हमने फिर तफअलीना आखिरी में किया। तो सबसे पहली बात, इन दो ग्रुप्स पे नून शकीला इस्तेमाल ही नहीं होती, चेंज की बात नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं होती। कौन कौन से दो ग्रुप? 2 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। इस्तेमाल होती है यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब कैसे इस्तेमाल होगी अगले पेज पे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखें कि हमने 3 ग्रुप जो है वो तीनों के यहाँ पे नाम लिख देता हूं। एक यफअलु वाला, दूसरा यफअलूना वाला, और तीसरा तफअलीना वाला। क्लियर? क्या क्या? ठीक है, इसके अंदर हम जोड़ने वाले हैं नूने खफीफा। अब जब नूने खफीफा इनके अंदर जुड़ता है तो ये रिजल्ट हमारे सामने आता है क्या, कि ये जो लाम के ऊपर, ठीक है। अब आप ये जो नूने जो खफीफा है ये लगने से गिरदान में क्या चेंज आता है, क्या चेंज नहीं आता। तो पहला नंबर ग्रुप है जिसके अंदर यफअलु है, उसके अंदर ये बात याद रखें कि पेश हटके जबर आ जाएगा, यफअलन। ये यफअलन, तफअलन, तफअलन, अफअलन, नफअलन, ठीक है। तो यहां बात याद रखें, जबर आया। यहां पे क्या होगा कि नूने साकिन को जब इसके अंदर ऐड किया जाता है, पहले से एक नून मौजूद है, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस नून को हटा के इस नून को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नून को हटा के इस नून को ऐड करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, यफअलु, क्या बना, यफअलुन। लेकिन यहां तो बात बैठ नहीं रही क्योंकि 2 साकिन जमा हो गए, तो इस साकिन को हटा दें, सिंपल बन गया ये यफअलुन। यफअलन, तफअलन, तफअलन, अफअलन, नफअलन, यफअलानी, तफअलानी, 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 यफअलुन, यफअलना, तफअलुन, तफअलना। अब ये आखिरी बचा है तफअलीना, जो है इसके अंदर नून साकिन अगर ऐड होता है तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, तफअलिन। इसके अंदर या और नून हट जाएगा और ये जो नून साकिन है ये ऐड हो जाएगा, तफअलिन। तो ये बहुत रेयर आपको मिलेगा, रेयर इन द सेंस कि आपको अरबी के अंदर भी बहुत कम मिलेगा। कल भी मैंने ये बात आपको बताई थी, और कुरान में सिर्फ 2 एग्जाम्पल है इसके, तो वो दोनों एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। कि घसीटने को बोलते हैं सफ़ा, सफ़आ, यशफ़उ, ठीक है, बाब फतह से, यशफ़उ। अगर ये यशफ़उ होता तो कुछ और माना होता उसका, यहाँ इसका माना है घसीटना। अब वो कयामत का मंजर होगा और मुजरिमों को घसीटा जाएगा, तो यशफ़हू, वो जो मैं बता रहा हूं कि यशफ़हू होता तो कुछ और माना होता है इसका, ठीक है।
ہم گھسیٹیں گے، کیا عربی ہوگی اس کی؟ ہم گھسیٹیں گے، نصفہ، ہاں تو اسی وزن پہ آپ جو نفعلو بتا رہے ہیں اسی وزن پہ نصفہ، ٹھیک ہے، ہم گھسیٹیں گے. بے شک ہم گھسیٹیں گے، اس کے لیے نصفعا، نصفعا، سمجھ میں آئی بات؟ یہاں کیا ہوا؟ زبر آئی، کیوں؟ کیونکہ پہلی والی فیملی میں سے تھا، گروپ نمبر 1 میں زبر آئی یہاں پہ، اور یہ بنا نشفعن، نصفعن، ہم بے شک ہم گھسیٹیں گے. اب ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ جب بھی عرب لوگ جب بھی یہ تاکید استعمال کرتے ہیں، نون شکیلہ ہو یا چاہے نون ثقیلہ ہو یا نون خفیفہ ہو، وہ لام میں تاکید لازماً لگاتے ہیں وہاں پہ. تو نون کہاں پہ؟ دیکھیے جب بھی یہ نون خفیفہ ہم بناتے ہیں تو پیچھے پیج پہ جائیں، میں نے کہا آپ کو اس گروپ کے لیے نہیں بنے گا اور اس گروپ کے لیے نون خفیفہ یعنی نون ساکن نہیں لگے گا تاکید کے لیے. تو یہ 2 نمبر اور 4 نمبر میں کوئی چینج نہیں ہے، چینج ہے 1 2 اور 3، 1 2 اور 5 میں. تو میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ یہ آپ اس کو 5 کر لو. تو آپ کو بتایا میں نے یہاں پہ کہ 1 3 5 ہوگا شاید، ہے نا؟ تو یہ گروپ ہے نا جو پیچھے ہم نے پڑھے، ان کو اگر مان لیجئے ان کے آگے نون ساکن لگایا تو پھر اس کی جو کنسٹرکشن ہوگی وہ یہ شکل سامنے آئے گی، یفعل، یفعلن، تفعلن، تفعلن، افعلن، نفعلن. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو یہ یہاں جہاں جہاں چینج آ رہا ہے 3 نمبر میں، 1 نمبر میں اور 5 نمبر میں، ان میں کیا چینج کیسے آئے گا وہ یہاں لکھا ہوا ہے. نون ساکن آخر میں آئی، نون ساکن آخر میں آئی، نون ساکن آخر میں آئی. کچھ چینج آخری ورڈ پہ آیا، لام کلمے پہ، باقی سیم رہا ہے. یہاں زیر بن گیا، یہاں جو اونا کی ساؤنڈ ہونی چاہیے تھی وہ نون ہٹ گیا، اور یہاں پہ پیش ہٹ کے زبر لگ گیا. تو یہ 3 چینجز ہیں یہاں پہ. کلیئر ہے بات؟ تو نون خفیفہ ہو چاہے نون ثقیلہ ہو، عرب اس کے آگے لام تاکید جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ لگاتے ہیں. لام تاکید یعنی ایک لام ایکسٹرا. تو یہ قرآن میں آپ کو ملے گا لنشفعن، بے شک ہم گھسیٹیں گے. کیا پکڑ کے گھسیٹا جائے گا وہ تو خوفناک کی بات ہے. تو یہ بنے گا یہاں پہ لنشفعن. اور یہ لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تاکید پیدا کرتا ہے. یہ لام تاکید ہے، میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہے، یاد ہوگا آپ کو، یاد ہے نا؟ سورہ اقرا کے اندر آپ کو یہ ملے گا لنشفعن. تو وہاں پہ
ہاں تو بے شک ہم ہماری زبان میں 2 بار نہیں کر سکتے نا، عربی زبان کا ترجمہ پاسبل ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو 2 بار تھوڑی کریں گے بے شک. وہ تو جب بھی میں نے آپ کو کروایا وہ آپ کے سمجھانے کے لیے کروایا تھا. تو آپ کو یہ وہاں پہ اس طرح سے لکھا ہوا ملے گا لنشفعن. ہاں یوں کر سکتے ہیں نا ہم، ضرور بالضرور. اب ایک ورڈ ہے ہمارے پاس ضرور بالضرور، لیکن کبھی ہم نے ایسے تھوڑی سنا بے شک. وہ تو میں نے آپ کو کرا کے دکھایا تھا کہ اس لام تاکید کا بھی ایک تاکید، اور پھر آخری میں نون جو ساکن آیا اس کی بھی ایک تاکید. میں نے آپ کو دکھایا تھا انا میں قد کے ساتھ لقد، اور یعنی کافی اچھی تاکید ہو گئی تھی، 3-4 تاکید، تو وہ بتایا تھا وہاں پہ. تو یہ آپ کو قرآن میں سورہ اقرا میں اس طرح سے لکھا ہوا دکھے گا ان. ٹھیک ہے، سورہ اقرا اگر آپ پڑھیں گے تو ہم بے شک ہم ضرور بالضرور ہم ان کو گھسیٹیں گے. اور آپ کو ایک جگہ اور ملے گا، کانا یکونو ہے ہمارا، آپ کو پتا ہے اچھے سے، ہونا. کانا یکونو پتا ہے، کونا یکونو باب نصرہ سے کانا یکونو، یہ دوسرا ایگزامپل ہے اس کا، اور یہی آخری ہے نون خفیفہ کا. تو یہاں پہ بات کرتے ہیں یکونو کی. کانا یکونو اصل میں یہ تھا کونا یکونو باب نصرہ سے، اور باب نصرہ سے ہونے کے باوجود یہ غیر صحیح فعل تھا. اور غیر صحیح فعل کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ حروف علت آ گیا یہاں پہ کونا. حروف علت حرکت والا ہو، پیچھے زبر ہو، اور حروف علت کو الف میں تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کانا بنا، پھر ہم نے دیکھا 2 ساکن جہاں جمع ہو گئے وہاں حروف علت کو غائب کر دیتے ہیں. کانا کانا، کانو کانت، کانتا، کنتا کنتا، کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتنا، کننا کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتنا، کنتو کنتا کننا. تو یہ ہم نے کیا، اس کی گردان ہم نے کی مضارع کی، ماضی کی، اور مضارع کی یکونو تکونو تکونو اکونو، یکونانی تکونانی تکونانی، یکونونا یکننا، تکونونا تکننا تکونینا. یہ کیسے بدلا کہ یہاں پہ حروف علت جو تھا اس کے اوپر کیا آ رہا تھا، پیش آ رہا تھا. ہم حروف علت کو یہاں پہ ساکن کرتے ہیں. وہ جو رول ہے آپ یاد اگر کریں گے تو آپ کو یاد آ جائے. خیر اس بات میں نہیں پڑھتا ہوں، ہم بات کرتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ ہم نون خفیفہ اگر ایڈ کریں تو کیا ریزلٹ آتا ہے ہمارے سامنے. قرآن کی آیت، تو یکونو نارمل پہلا سیگا ہے، پہلے گروپ کا ہے، تو پیش ہٹا کے زبر لگا دے. بس پیش ہٹا کے کیا کر دیں، یکونن. اب میں نے آپ کو کہا کہ عرب ایک لام لازم لگاتے ہیں آگے، لام تاکید. جب بھی آپ کو یہ ملے گا لا یکونن، لا نہیں لا یکونن، لا یکونن، اس کا مطلب کیا ہوگا، سورہ یوسف میں اور ضرور بالضرور ہو جائے گا لا یکونن. اب اس کو قرآن کے اندر کیسے لکھا ہوا ہے، لا یکونن، سورہ یوسف. اس کا معنی ہوتا ہے ہونا، آپ کو پتا ہے ہونا معنی ہوتا ہے اس کا. اب ہونا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر وہ ہوا،
ضرور بالضرور وہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ جو ترجمہ ہے وہ ماضی حال کے ساتھ نہیں بلکہ مستقبل یعنی فیوچر کا ترجمہ ہے. ضرور بالضرور ہو جائے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ 2 ایگزامپل کرا دی اور اسی کے ساتھ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نون خفیفہ وہ کمپلیٹ ہو گیا. آپ یہ 2 ہی ایگزامپل ہیں اس کے قرآن کے اندر، تو یہ دونوں آپ یاد کر لیں. اب بات آتی ہے نون ثقیلہ کی. تو نون جو ثقیلہ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ وہی جو 5 گروپ ہے مضارع کے. یہاں 2 نمبر پوائنٹ لگاتا ہوں میں. تو ایسے لکھ دوں صحیح ہے یا پھر سہ لگاؤں آگے؟ کیا معنی ہوگا پھر اس کا؟ خیر کوئی نہ چھوڑیے. یہاں پہ ایک نون جس کی تشدید لگی ہو وہ ایڈ ہوتا ہے تاکید کے لیے. تو یہاں پہ کوئی بندھن نہیں ہے کہ 2 نمبر گروپ میں نہیں ہوگا، 3 میں نہیں ہوگا، یہ سب میں ہوگا. یہ سب میں ہوگا. لیکن یہ تھوڑا سا جب سب میں ہوگا تو جیسے پیچھے 3 چینجز آپ نے دیکھے. چینجز کیا دیکھے؟ پہلا گروپ تھا اس کے اندر زبر آ گئی پیش ہٹ کے. دوسرا گروپ تھا اس کے اندر نون ہٹ کے یہی نون آ گیا. ٹھیک ہے، واو بھی ہٹ گیا یہ نون آ گیا. اور تیسرا جو گروپ تھا اس میں لام کلمے پہ زیر آ گئی اور یا ہٹ گئی، اور یا نون سب ہٹ کے زیر کے ساتھ نون آ گیا. تفعلن. تو اب یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ 5 گروپ ہیں. پہلا والا یفعلو، دوسرا والا یفعلانی، تیسرا والا یفعلون، چوتھا والا یفعلنا، پانچواں تفعلینا. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ 5 گروپ آپ کے سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے. یہاں پہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم بس ایک نون ثقیلہ کو ایڈ کریں گے یہاں پہ. تاکید کے لیے. تاکید کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ کیوں تاکید کو استعمال کیا جاتا ہے؟ تاکہ بات میں وزن پیدا ہو. بات کے اندر کیا پیدا ہو؟ وزن پیدا ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ لکھیں کہ اب یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. پیچیدہ کہیں تو بھی ہے، نہیں تو بھی وہی رول جو ہم نے پیچھے پڑھا. اس پورے باب کے اندر کیا ہے؟ پیش ہٹ جائے گی اور زبر لگ جائے گی. پیش ہٹی اور زبر لگی، یفعلن. اور یہ نون ثقیلہ قرآن کے اندر کثرت سے استعمال ہوا ہے. تو آپ کو ملے گا. اب آپ کی آنکھیں کھلے گی تو آپ کو ملے گا، آپ کو دکھے گا. اگر آپ ڈھونڈو گے تو، پڑھو گے تو، نہیں تو نہیں دیکھے گا، کسی کو نہیں دکھتا. یفعلن. بات یہاں پہ یہی ہوئی کہ یہ پیش ہٹ کے یہاں پہ زبر آ گیا پہلے گروپ میں. سیم وہی جو ہمارا نون خفیفہ میں ہوا وہی یہاں پہ ثقیلہ میں بھی ہوگا. اب یفعلانی میں کیا ہونا چاہیے؟ نون ہٹ کے یہ نون آ جانا چاہیے. بس یہی کام یہاں پہ ہوگا. لیکن اس نون پہ جس طرح یہاں زیر ہے ویسے یہاں زیر آ جائے گی. یفعلانی. ایسے اگزامپل دکھیں گے کم آپ کو، لیکن یہ بنے گا ایسا ہی. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات؟
تو یہ جو ہمارا 2 نمبر گروپ ہے اس کے اندر اس طرح سے یہاں پہ نون اٹکے یہ والا نون ہے، یہ جو تسدید والا نون ہے یہ آ جائے گا تسدید کے ساتھ اور زیر ہوگی اس پہ، یفعلانی۔ یفعلونا کے اندر کیا ہوگا؟ یفعلونا کے اندر وہی بات جیسی ہمارے پیچھے ہوئی ہے کہ واو اٹ جائے گا اور نون پہ تشدید کے ساتھ میں زبر آ جائے گی، یفعلنا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ یاد رکھنے لائق باتیں ہیں۔ لام کلمے کے بارے میں میجر ڈسکشن ہے یہاں پہ، تو یہ آپ دیکھو گے یہ دونوں چیزیں ہٹ جائے گی، یہاں پہ نون ہٹے گا اور نون جو تشدید والا نون ہے وہ لگ جائے گا اور تاکید پیدا ہو جائے گی۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ تشدید کے ساتھ ساتھ ایک الف بھی ایکسٹرا جڑے گا، تو جیسا کہ پیچھے کوئی چینج آیا نہیں اس میں، تو یہ جو ہمارا ہے یفعل یہاں تک تو سیم ہے، اور یہ جو نون ہے آخر میں اس کے آگے ایک الف ایکسٹرا اور نون تشدید والا، تو میں یہاں پہ آپ کو بنا دوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آخر ہم نے کیا بنایا۔ یفعلنانی، اب یہ کم استعمال ہوں گے، کم آپ کے سامنے آئیں گے، اسی لیے یہ ایسے عجیب سے لگ رہے ہیں، جیسے بہت ساری گردانیں بھی ہمارے سامنے آئی، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان گردانوں کو بھی اگنور کیا لیکن کم سے کم کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو یہ آخری ہمارا تفعلینا، اس کے اندر بھی وہی ہوگا جو خفیفہ کے اندر ہوا، یا ہٹا دو، نون ہٹا دو اور نون زیر کے ساتھ یہ والی نون لگا دو، زبر کے ساتھ، سوری، تو تفعلنا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا پڑھا دیا آپ نے، سب کے دماغ میں ایسا ہی کچھ چل رہا ہوگا، تو ظاہراً سی بات ہے یہ ٹاپک بہت شروع کا تھا آپ کے، یہ ٹاپک آپ کے فیل کے بعد پڑھنے کا تھا، لیکن اس کو آخری تک کیوں بچا کے رکھا گیا؟ اسی لیے کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے ایسی چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو زیادہ جو کام پڑے گا وہ 3 نمبر اور 1 نمبر گردان سے پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیا، ہم نے کیا، تو نے کیا، تم سب نے کیا، ان سب نے کیا، یہ والی گردان سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کو دیکھو 5 ریزلٹ کے اندر نون کے اوپر کیا لگی ہوئی دکھ رہی ہے؟ تشدید، اور 5 ریزلٹ کے آگے مضارع، علامت مضارع لگی ہوئی ہے، تو آپ جھٹ سے پہچان جائیں گے فعل تو ہے نہیں، ہے تو علامت مضارع، اور پیچھے لگی ہوئی ہے تشدید، اس کا مطلب ہے یہ ہے ہمارا نون ثقیلہ، جس کی وجہ سے یہاں پہ چینجز آئے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح یہ تاکید پیدا کی جاتی ہے عربی کے اندر، فعل مضارع کے اندر۔ تو ایگزامپل ہم کر لیں گے اور آپ کے سامنے کانسیپٹ کلیئر ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اب کوئی آپ کے لیے پیچیدہ ٹاپک نہیں ہے، تو ایگزامپل کر لیتے ہیں، جیسے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کہاں پہ کرنا ہے یا کرے گا، آگے کی بات ہے۔ اس کے اندر اگر ہم نون ثقیلہ جوڑیں تو ریزلٹ کیا آئے گا؟ اس کو ہٹا کے زبر کر دو، ینصرن، اور میں نے آپ کو بتایا کہ لازم ہے کہ لام آئے گا،
यंसुरन्ना लयंसुरन्ना। अब ये लयंसुरन्ना का मतलब क्या होता है? वो, हम नहीं, वो जरूर बिल जरूर मदद करेगा। कुरान के अंदर है लयंसुरन्नल्लाह मन यंसुरहु, कि वो जरूर बिल जरूर, वो अब कौन है? जाहिर हो गया, अल्लाह जरूर बिल जरूर उसकी मदद करेगा। मन यंसुरहु, जो उसकी मदद करेगा। वो अल्लाह की मदद कैसे करेंगे हम, कौन बताएगा? कोई तो बताए। चलिए, अल्लाह के रसूल तो गए उस टाइम पे जिन्होंने मदद की, जो अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए मेहनत करेगा, ठीक है, वो असल में अल्लाह के दीन की मदद करने वाले लोग। जो अल्लाह के दीन के अंदर पैसे देगा, माल खर्च करेगा, अपनी जान खर्च करेगा, यानी अपनी मेहनत लगाएगा, जो अल्लाह के दीन के अंदर अपनी सलाहियतें लगाएगा, लयंसुरन्नल्लाहु, सॉरी, तो इसका माना था बेशक जो मदद, वो मदद करते हैं, वो मदद, वो कौन है? वो जाहिर हो गया हालत रफा में। बेशक बेशक वो जरूर बिल जरूर मदद करेगा। अल्लाह जरूर बिल जरूर मदद करेगा, किसकी? मन, जो यंसुरहु, यंसुरुहु, जो उसकी मदद करेगा। समझ में आई? ये बात समझ में आई आपको? इसका माना है अल्लाह जरूर बिल जरूर उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह जरूर बिल जरूर मदद करेगा। हाँ, लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, एक समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो अल्लाह जरूर बिल जरूर मदद करेगा, जो उसकी मदद करेगा। लयंसुरन, अब आप देखोगे नसरा यंसुरु बाब है, आगे नून के ऊपर तशदीद क्यों लगी हुई है? ठीक है, कोई ये सोच सकता है कि तशदीद लगे होने की वजह से आप कहीं ये इस्म तो नहीं है, लेकिन ये इस्म नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलामत मुजारे लगी हुई है। तो ये बात है, यहाँ पे समझ में आई बात आपको? ओके, एग्जाम्पल आपके लिए दखला यदखुलु, दखला यदखुलु, तो यदखुलु से आप तो अभी सीधा ही बना सकते हैं। पहला वाला वर्ड का ही एग्जाम्पल हम कर रहे हैं इतनी देर से। यदखुलु, ला यदखुलन्ना, ठीक है, क्लियर हो गई? नून पे अभी देता हूं, देखता हूं कोई मिलता है क्या। इसी को बना सकते हैं वैसे आप,
کیوں؟ کیونکہ ہم تو پہلا والا ورڈ کا ایگزامپل کر رہے ہیں نا. ید اسی کا بنا سکتے ہیں آپ. ہم جیسے مان لیجئے پیچھے ہم نے پڑھا ینصرن، ٹھیک ہے، ینصرو پڑھا. اب ینصرو تو پہلا گروپ ہے، ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو، انصرن تنصرن، تو ان سب کے لیے سیم ہوگا. اب جب بات ہم نے کی گروپ جس میں آپ کہہ رہے ہیں نون پہ زیر والا، تو یہ والا اگزامپل مان لیجئے یفعلن، ہاں سیکنڈ لے لو یا فورتھ لے لو، دونوں کے اندر زیر کے جیسے مان لیجئے یہاں پہ اگر ہم اپنے اس کو ڈالیں، کس کو؟ نصرہ ینصرو کو، تو ینصرانی، ینصرانی، ٹھیک ہے. تو آپ کو دکھے گا ایسا، اپنے آپ اس بات پہ غور کرو گے کہ آپ کے سامنے آئے گا ایگزامپل، ٹھیک ہے. اسی لیے یہ جو ایزی ہے وہ کرا رہا ہوں، جو کبھی کبھی ہے کوئی 100 دن میں 1 دن بھی استعمال نہ ہو، اس کا پھر کرانے سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں. ہم کر سکتے ہیں خود، ہم پریکٹس خود کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو لام لازم ہے، لگے گا لید خولن، بے شک یا ضرور بالضرور وہ داخل ہوں گے. یدخلو وہ داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے، لیدخلن وہ ضرور بالضرور داخل ہوں گے. اب یہ کو طے بنا دو، تم سب داخل ہوگے، تدخلون. اب جب تدخلون ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، تدخلن، کلیئر ہے؟ یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ پیش ہے. تدخلن تم ضرور بالضرور داخل ہوگے. تو یہ بھی قرآن کا اگزامپل ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے سنگل، چلیے اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں. چینج اگر ہم کرتے ہیں اس کو تو تدخلن تم داخل ہوگے، تدخلون، تدخلون نارمل ہوتا ہے، یدخلانی تدخلانی تدخلانی، یدخلون یدخلنا تدخلون تم داخل ہوگے. اب اس کو اگر بنائیں گے تو زیادہ کوئی فرق نہیں ہے خاص، ہاں تم سب داخل ہوگے، یہی تو کہہ رہا ہوں نا. لتد خلن، یہ لام پہ پیش آئے گی، یہاں پہ زبر ہے، یہ فرق ہے بس، دونوں میں کوئی خاص بڑا فرق نہیں ہے. ہاں دیکھیے اس میں اور اس میں فرق کتنا ہے. اگر یہ یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ پیش ہے، لتدخلن تم سب ضرور بالضرور داخل ہوگے. کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے سنگولر، مطلب یہ تو بنا تاکید کے ہیں، یہ تاکید والے ہیں. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لیدخلن، بے شک تم کہاں سے ہوگا؟ وہ داخل ہوگا، وہ ضرور بالضرور داخل ہوگا. دیکھیے اکرم بھائی، یہاں پہ آپ نے جو کچھ بھی پڑھا وہ بہت اچھی بات ہے، آپ سب کو یاد ہے. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یفعلون یفعلنا تفعلون تفعلنا تفعلینا. کلیئر؟ جب ہم نے اس کے نون ثقیلہ لگایا تو یہاں اس نے یہ کام کیا کہ پیش کو ہٹا دیا اس نے. پہلی بات تو یہ، جیسے مضارع خفیف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پیش ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور زبر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو؟
خفیف وہی بتا رہا ہوں اکرم بھائی، وہی بتا رہا ہوں. دیکھیے یہاں پہ پیش ہے، یہاں پہ بھی پیش ہے. فرق کیا آیا یہاں پہ؟ فرق جہاں آ رہا ہے وہیں تو بتا رہا ہوں نا. یہاں پہ پیش ہٹ کے زبر آ گیا. دیکھیے ید خولن، کیوں؟ کیونکہ وہ باب نصر ینصرو ہے. یفعلو بھی تو پڑھا جاتا ہے نا، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ تو ہماری وہ کیا بولتے ہیں، ایک بیس گردان ہے، بیس ورژن ہے یہ تو. فعل یفعلو، یفعلو یفعلو، فعل فعل فعل، یفعلو 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 یفعلو، ہم تینوں بنا کے آئے ہیں نا. لیکن کیونکہ یہ بیسک ہے اس لیے ہم نے زبر کے ساتھ کیا. این کلمہ پہ ہی تو چینج آتے ہیں عربی کے اندر، زبر زیر پیش کے جو بھی آتے ہیں. تو فعل ایک بیس ورژن ہے اسی لیے ہم اس کو بناتے ہیں. باقی یہاں تو وہ باب نصر ہے اسی لیے پیش آ گیا یہاں پہ این کلمہ پہ. کلیئر ہو گئی بات؟ کوئی بات نہیں. باب نصرہ ہے، یدخلو اپنے آپ میں ہی یدخلو بن رہا ہے، یفعلو بن رہا تھا اس لیے یہاں پہ زبر آئی. آپ کو یہ جو لام کلمہ ہے نا، اس کی حرکت، اس کے بارے میں دھیان رکھنا ہے، پیچھے والے میں کوئی دھیان نہیں رکھنا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اوکے. تو اب ایک مجہول کا اگزامپل کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، مجہول کا اگزامپل کرنے کے بعد میں مادہ ہم نے پڑھا سین، حمزہ اور لام. سالا یسألو، سوال پوچھنا، یاد ہے نا آپ کو؟ سالا یسألو، سوال پوچھنا. اس کا مجہول کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا تو سب کو پتا، فعلا سئلا. اور مضارع کا یفعلو یفعلو یفعلو. وزن بتا رہا ہوں، وزن گرداں جو ہمارا کیا بولتے ہیں اس کو، ڈائی مجہول کی. تو اس کے اندر ڈالیں یسألو. یسألو، اس سے سوال پوچھا جاتا ہے. تجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے، تسألو. ارے مجہول یاد ہے نہیں ہے؟ وہ لگے گا جب آپ مزید فی میں آئیں گے، وہاں لگے گا. یہ یہاں پہ زبر ہے تو سالو، وہ لگے گا جب آپ ثلاثی مزید فی کے باب میں آئیں گے تب وہ دکھے گی آپ کو. کنفیوز ہو رہے ہیں آپ، تھوڑا سا دماغ کو ایک بار ریپیٹ کرنا آپ کا دماغ مانگ رہا ہے ریپیٹ. ٹھیک ہے، تو خیر تسألو اس سے پوچھا جاتا ہے، تجھ سے پوچھا جاتا ہے یا جائے گا. کیا ہوگا ترجمہ؟ تسألو یسألو تسألو تسألو اسألو نسألو، یہ گردان ہے اس کی. اس سے پوچھا جاتا ہے یسألو، تجھ سے پوچھا جاتا ہے تسألو. سمپل سی تو بات ہے نا، یا اس میں بھی کوئی آپ کو کنفیوژن چل رہا ہے سب کو؟
तुस्अलु, तुझसे पूछा जाता है या पूछा जाएगा। चलिए पूछा जाएगा, ठीक है, जाता है या जाएगा दोनों होएगा, तुस्अलु। अब इसके अंदर नूने खफीफा हम ऐड करते हैं, नूने सकीला ऐड करते हैं इसके अंदर, इसी वर्ड के अंदर। मान लीजिए याद आ रही है, कुरान की आयत याद आ रही है कोई? तो इसके अंदर ऐड करेंगे हम लतुस, देखिए पहले मुझे देखें, याद मत करें, एक बार छोड़ दें। अब यहाँ पे पेश था तो मैं यहाँ पे जबर लगा रहा हूं, और ये जो हमारा नून है इसको आगे ऐड कर दिया, लतुस अलुन्ना, अलन्ना। अब ये अलन्ना है, सिंगुलर है, इसलिए अलन्ना आया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे तुम सब से पूछा जाएगा, तुस अलूना, मतलब तुस अलूना होगा। एक काम करता हूं, इसी को बना देता हूं, ठीक है। एक मिनट यहीं पे वेट करें। हो गया, तुस अलूना, तुम सब से, तुझसे की जगह कर देता हूं तुम सब से। सूरह तकासुर याद करो। अब तुम सबसे पूछा जाएगा किस बारे में? नईम किसे बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे लतुस अलुन्ना होगा, ये पेश रहेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जबर बनता है। ये जो वाहिद के सीखे है ना, ग्रुप नंबर 1, लतुस अलुन्ना, जरूर बिल जरूर तुम सबसे पूछा जाएगा। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? जरूर बिल जरूर तुम सबसे पूछा जाएगा। तुम सबसे अनिन नईम, नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, क्या क्या कमाया, क्या क्या ऐशो इशरत की, क्या नेमतें अल्लाह की थी, कैसे इस्तेमाल की। बिल्कुल पूछा जाएगा, कहाँ स्पेंड किया, वक्त को कहाँ जाया किया। लतुस अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, ठीक है। क्लियर हो गई बात? सूरह तकासुर। तो ये था हमारा टॉपिक जो क्लियर हो गया, इतना ही था इसके अंदर। एक कुछ जनरल एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो ये जो हमारा नून सकीला है ये कसरत से इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लें आप, आपको कुरान में काफ़ी जगह दिखेगा। अभी इतने दिन आपको लतुस अलुन्ना कभी दिखा नहीं, अब दिखेगा। तो एक बात याद रखें कि एक तो फेले अमर और फेले नहीं के साथ इस्तेमाल नहीं होता। आपको फेले अमर दिखे इदरिब मार, उसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। आपको फेले नहीं दिखे ला तदरिब, उसके साथ भी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। इदरिब तू मार, ला तदरिब तू मत मार। तो ये दोनों हुक्म है, एक फेले अमर है, फेले नहीं है। इनके साथ नूने सकीला के साथ जो नूने मतलब जिस तरह ये मतलब अखफ हो रखे हैं ऑलरेडी, मैं जो कहना चाह रहा था इनके साथ इस्तेमाल होगा, मतलब फेले अमर और फेले नहीं के साथ यूज होता है। आप देखोगे इनके साथ इनका यूज होगा। मैंने आपको थोड़ा उल्टा बता दिया। इनके साथ आप यूज देखोगे, जैसे तुम सब मारोगे तो तुम सब मरोगे, माता यमूतु, यमूतु से तमूतु न, माता यमूतु हमने गिरदान देखी थी, आपको याद है?
فعل جو مجید فی کے ثلاثی مجید فی کے جو گردانیں تھی، ماتا یموتو ثلاثی مجید فی میں دیکھی تھی یا ہم نے اس کے اندر دیکھی تھی غیر صحیح فعل کے اندر؟ یاد آ رہی ہے کسی کو؟ چلیے کوئی نہ، یہ ہے کس کے اندر؟ جب آپ کو واو دکھ گیا یہاں پہ تو یہ سمجھ لو یہ کس کی غیر صحیح فعل کی ہے جی۔ تموتن، تم سب مرو گے، تموتن، یموتو تموتو تموتو اموتو نموتو، میں مرتا ہوں، میں مروں گا، اموتو اللہم بسمک اموتو و احیا، تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں، اموتو۔ تو ماتا یموتو یہ ہے اجوف، کیا ہے؟ اجوف۔ اجوف کے اندر اگر آپ بک کے اندر جائیں گے تو آپ کو یہ ضرور بالضرور گردان ملے گی، ماتا یموتو، تم سب مرو گے، یموتو وہ مرے گا، تو مرے گا، تموتو تم سب مرو گے، تموتونا، کلیئر؟ تم مت مرنا، اب یہ ہو گیا فعل نہیں۔ تو جب فعل نہیں استعمال ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اخف کرتے ہیں، نون ہٹے گا، لا تموتو، نون ہٹ گیا، فعل نہیں استعمال کیا، مان لو میں نے یہاں پہ اس کو ایز اے فعل نہیں استعمال کیا تو نون ہٹے گا، لا تموتو۔ سورہ آل عمران یاد آ رہی ہے کسی کو؟ نکاح کس کا ہو گیا؟ خطبہ یاد آ رہا ہے؟ لا تموتو، تم نہیں مرنا، یہ حکم دے دیا ہم نے، تم نہیں مرنا۔ اب یہاں ہم نے یہ ٹاپک کیوں چھیڑا؟ ہم نے چھیڑا یہاں پہ نون ثقیلہ کو دکھانے کے لیے، فعل امر اور فعل نہیں کے ساتھ یوز ہوگا، تو یوز کیسے ہوگا؟ لا تموتن، لا تموتن۔ اب یہاں پہ یہ جو آپ کو لکھا ہوا دکھے گا وہ اس طرح سے لکھا ہوا دکھے گا، لا تموتن، اس کا معنی کیا ہے؟ تم ہرگز مت مرنا۔ کیا؟ کس حالت میں مت مرنا؟ اس حالت میں تم ہرگز مت مرنا۔ کس کو آیت یاد ہے بتائیں؟ الا وانتم مسلمون۔ میں نے آپ کو بتایا جب ہم نے نفی پڑھا تھا اسم کے اندر کہ عربی زبان کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے بات کی نفی کر دی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو مت مرنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تم ہرگز مت مرنا، الا پہلے بات کی نفی کر دیتے، پھر الا بول کے اور بات بتائی جاتی ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور بالکل مت مرنا اس کنڈیشن میں، الا وانتم مسلمون، یعنی مرنا تو مسلمان ہو کے ہی مرنا، ورنہ مرنا ہی مت۔ تمہارے لیے زندگی کا ٹاسک یہی ہونا چاہیے، تم ہرگز مت مرنا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز مت مرنا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یہ خطبے کے اندر مسنونہ آیت ہے، یعنی نکاح کا یا جمعے کا جو خطبہ ہے اس کے اندر مسنونہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مصنوعی طور پہ یعنی
سنت ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ نون ثقیلہ کے ساتھ فعل امر اور فعل نہی کا استعمال ہوگا تاکہ بعد میں اور نفی پیدا ہو اور بعد میں زور پیدا ہو، تو اس طرح سے ہم استعمال دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا ایک ٹاپک اور کمپلیٹ ہو گیا۔ اب کل انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک ہے منصوبات، وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ کل یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ منصوبات ایک نالج والا ٹاپک ہے، یعنی اس سے آپ کا نالج بڑھے گا، اور منصوبات کے علاوہ پھر ہم جو اسم الفاعل اور اسم مفعول جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ مطلب آخری یا تو ایک یا دو ٹاپک، دو چیپٹر مطلب کھینچ کے مان لو آپ 41 لیکچر ہے یا 42 یا 43، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے اسم مفعول، یہ ٹاپک بچے ہیں۔ اس کے بعد میں ہماری جو گرامر ہے، یہ 3 ٹاپک بچے ہیں بس۔ اس کے علاوہ اگر میرے ذہن میں کوئی چھوٹی موٹی چیز آئی تو یا تو آپ یاد دلا دیں مجھے، یا میں خود اپنے آپ سے آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹاپک پینڈنگ ہے، کل یا پرسوں انشاءاللہ 2 دن لگیں گے۔ کل تھرسڈے ہے، تو یا تو کل کمپلیٹ کر دوں یا پھر انشاءاللہ سیٹرڈے کو کمپلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہ لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کویشچن ہے تو آپ کے کوئی بتائیں۔